آپ سب سے گزارش ہے عمل دیکھنے کے ساتھ سنا بھی کریں، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں لکھ کر نہیں بتاتا اور وہ باتیں عمل کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ جزاکاللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے جہاں بھی ہوں گے، جس حال میں ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے۔ یہ جو آج کا عمل آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، یوں تو حاجت کے عمل میں نے کافی بتائے ہوئے ہیں اور کافی آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے، لیکن آج کا عمل آپ ذرا سنتے جائیں۔ یہ ایسا حاجت کا عمل آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ جس کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کی وجہ سے علم حدیث ہندوستان پہنچا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا حاجت کا عمل ہے کہ جسے کرنے کے بعد اگر مسلمان کے دل میں یہ شک پیدا ہو کہ میرا کام پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ فرماتے ہیں وہ شخص مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل کرنے کے بعد اس شخص کا کام ہو کر رہتا ہے، چاہے وہ فوراً ہو یا تھوڑی دیر میں ہو یا کچھ دن میں ہو، لیکن اس کا کام ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے اس میں شک نہ کریں، بلکہ مکمل یقین سے آج جو یہ عمل کرے گا، جب بھی کرے گا اپنی حاجت کے لیے، انشاءاللہ وہ اپنی حاجت کو، فرماتے ہیں کہ پہاڑ جتنی مشکل کیوں نہ ہو آپ کی، وہ حاجت پوری ہو کر رہتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ذرا تفصیل ہے اس کے اندر، اس لیے تھوڑی محنت لگے گی اور تھوڑا آپ کا ٹائم بھی لگے گا، لیکن ایک ایک چیز انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ کسی قسم کا شک، کسی قسم کی تشنگی، کسی قسم کا سوال آپ کے دل میں، ذہنوں میں باقی نہ رہے انشاءاللہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، جو عمل کا وقت ہے، عمل کا وقت کے حوالے سے یہ عمل آپ نے کب کرنا ہے، سب سے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ آپ نے کرنا ہے تہجد کے وقت، ٹھیک ہے۔ بیسٹ تو یہی ہے کہ تہجد کے وقت کریں، ورنہ جو ہے عشاء سے لے کر، ٹھیک ہے، ورنہ عشاء کے بعد فجر تک کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کرنا عشاء کے بعد ہی ہے۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کو تہجد کے وقت کریں، ورنہ عشاء سے لے کر فجر تک کسی بھی ٹائم آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، حاجت کی نیت کیسے کرنی ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی حاجت کی، ٹھیک ہے، اپنے حاجت کی نیت کر کے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھنی ہے۔ آپ کے دل میں جو بھی مقصد ہے، جس مقصد کے لیے آپ یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اس مقصد کی نیت کریں۔ مثال کے طور پر یہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کاروبار کی ترقی کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کی حاجت ہے اس طرح آپ اس کو بولنے کے بعد آپ نیت باندھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے آپ نے 4 رکعت نماز حاجت کی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے، 4 رکعت نماز حاجت، یہ 4 رکعتیں ہوں گی۔ طریقہ کیا ہوگا وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، یہ ہے پہلی رکعت۔ اب پہلی رکعت میں آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ فاتحہ سب سے پہلے آپ کیا پڑھتے ہیں، ثنا، یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، جیسے آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد یہ ایک آیت ہے، یہ والی آیت آپ نے پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، کوئی سورت نہیں ملانی ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ آپ کو انبیاء، سورہ انبیاء کے اندر، یہ میں لکھ رہا ہوں، سورہ انبیاء آیت نمبر 83، اس کے اندر یہ آپ کو آیت مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ ذرا نوٹ فرما لیں، 100 مرتبہ، ٹھیک ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کس طرح ہے یہ میں آپ کو شروع میں بتا دیتا ہوں۔ بہت سے لوگ اب مجھے یہ سوال کرتے ہیں کہ جیسے میں نے ایک نماز بتائی تھی کن فیکن والی نماز، اب اس کے اندر بھی یہی طریقہ کار تھا۔ 100 دفعہ آپ نے یہ جیسے نیت باندھی ہوئی آپ نے، تو انگلی کے اشارے سے آپ نے یوں سمجھ کے کرنا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے یوں ہاتھ باندھا ہوا ہے، تو یہ جو انگلی ہے اس کے یوں آپ اس کو دبا کے رکھیں تاکہ پتہ لگے کہ آپ یہ والی تسبیح پڑھ رہے ہیں، پھر یہ والی انگلی دبا کے رکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ یوں کرنا شروع کر دیں یا تسبیح لے کے شروع کر دیا آپ نے، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اس سے نماز جو ہے فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ عمل کثیر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے پہلی رکعت مکمل کرنی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے اور پھر کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ اب دوسری رکعت آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا کرنا ہے۔ اسی طرح اب سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے دوسری رکعت میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کئی طرح کے ایسے سوال کر بیٹھتے ہیں کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ اب میں ان کو کیا کہوں، کہ لوگ بولتے ہیں کہ اب دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں پڑھنی، اب وہی کہیں
پڑھیں گے کہ سورت ملانی نہیں ملانی، اس طرح کے سوال کرتے ہیں، اس لیے میں ہر بالکل اسٹیپ کوئی نہیں چھوڑ رہا اور ہر چیز انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے یہ آیت ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ یہ بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اچھا 100 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور یہ آیت جو ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت سے لوگ سوال پوچھیں گے کون سی صورت میں یہ آیت، تو یہ سورۃ المؤمن جس کو سورۃ الغافر بھی کہتے ہیں، قرآن میں آپ دیکھ لیجئے گا، یہ آیت نمبر ہے اس کی 44، آیت نمبر ہے 44۔ تو یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب یہ پڑھنے کے بعد آپ یہ پوری رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد پھر سجدہ کرنا ہے، سجدہ کے بعد آپ ظاہر سی بات ہے دوسری رکعت کا تشہد کریں گے، تشہد کے بعد اب آپ نے کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ اب بتاتا ہوں آپ کو تیسری رکعت میں کیا کرنا ہے۔ اچھا اب آپ نے تیسری رکعت میں کھڑے ہو جانا ہے، اب اس میں بھی جو ہے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھنی ہے جو آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور وہی میں نے جو بتایا تھا انبیاء آیت نمبر 83، اور یہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ۔ یہ ہوگی تیسری رکعت۔ اب اسی طرح رکوع کرنا ہے، آپ نے سجدہ کرنا ہے، پھر آپ نے چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور آپ کو بتاتا ہوں چوتھی رکعت میں کیا پڑھنا ہے۔ اسی طرح چوتھی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ ہے سورہ آل عمران میں، ٹھیک ہے، جس کو دیکھنا ہو سورہ العمران، اور یہ آیت نمبر ہے 173، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ پڑھنی ہے اپنے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو ساتھ میں پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں، نعم المولا و نعم النصیر، یہ آپشنل ہے، ویسے اگر ملا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ ہی بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ اور یہ آپ نے پڑھنا ہے کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور تشہد میں بیٹھنا ہے، چوتھی رکعت سلام پھیر کے مکمل کرنی ہے، جس طرح عام طور پر آپ نماز مکمل کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بغیر کسی سے بات کیے سلام پھیرنے کے بعد، بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ سجدے میں جا کر یہ عمل کرنا ہے۔ اور کون سی آیت پڑھنی ہے؟ یہ والی آیت پڑھنی ہے، ربی انی مغلوبن، ٹھیک ہے، فانتصر، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا یہ ہے سورہ قمر کی آیت نمبر 10، یہ میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں، سورہ قمر اور آیت نمبر ہے 10۔ اب یہ جو آیت ہے یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اصل میں یہ آیت اس طرح ہے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، لیکن اس میں جو ربہ ہے، ربہ کی جگہ آپ نے ربی پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ ربی، اس طرح سے، ربی انی مغلوب فانتصر، یہ آپ نے پڑھنی ہے سجدے میں جا کر، سجدے کی حالت میں 100 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ آپ نے سجدے کی حالت میں جا کے یوں ہاتھ اٹھا کے، اور سر سجدے میں ہو اور ہاتھ آپ کے یوں ہو، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے، جیسے دعا والی حالت ہوتی ہے نا، یہ دعا والے ہاتھ اٹھا کے بیچ میں آپ کا سر ہو، اور اس طرح سے آپ نے ہاتھ رکھنے، یوں نہیں ہاتھ نہیں رکھنے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بات کہ یہ جب آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو 100 مرتبہ پڑھنے سے پہلے اول آخر یاد رکھیں، اول آخر ایک ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ ایک ایک مرتبہ درود شریف۔ یہ درود شریف کون سا والا؟ نماز والا درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے نماز والا درود شریف آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد 100 مرتبہ ربی انی مغلوب فانتصر، اور پھر آخر میں آپ نے ایک مرتبہ درود شریف۔ اور اسی کے ساتھ اب جب یہ عمل ختم ہوگا تو اسی کے ساتھ آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، یعنی سجدے سے سر اٹھا لیں آپ، اب آپ نے بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، جس کے لیے آپ نے یہ حاجت کی نماز پڑھی ہے، اس حاجت کے لیے آپ نے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ آپ نے وہ دعا مانگنی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن میں یا 3 دن کے اندر اندر، یعنی 1 سے 3 دن لگیں گے، آپ کا بڑے سے بڑا مشکل کام، چاہے وہ پہاڑ جتنا کیوں نہ ہو، وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو کوشش یہ کریں کہ تہجد کے وقت یہ پڑھیں، ورنہ عشاء کے بعد ساری رات میں کسی وقت بھی عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جتنا بھی مشکل سے مشکل کام ہوگا وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ آج میں آپ تمام لوگوں سے پہلی دفعہ درخواست کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو عمل میں نے اتنی محنت سے آپ حضرات تک پہنچایا ہے، اس ویڈیو کو آپ 10,000 لائکس ضرور دیجیے گا۔ جو یہ عمل دیکھے خالص اللہ کی رضا سے، وہ ویڈیو
ویڈیو کو لائک کر دے اور کمنٹ میں ہمیں بتائے کہ آج کا عمل آپ لوگوں کو کتنا پسند آیا، اور جو جو یہ عمل کرے گا انشاءاللہ میں اس کے لیے دل سے دعا کروں گا۔ اور اسی کے ساتھ جو نئے مہمان ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور یہ ساتھ میں بیل آئیکن لازمی دبا دیں تاکہ وقتاً فوقتاً جو وظیفہ ڈالوں، جو معلومات اسلامی معلومات ہوتی ہیں اس کی نوٹیفیکیشن فوراً آپ کو مل جائے۔ تو دیجیے مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں اور مجھے اپنی خاص دعا میں ضرور شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔